عالیہ نقشبندیہ جو ہے یہ بہت مبارک طریقہ ہے، کام طریقہ ہے۔ اس کا روحانیت کے اندر بہت اونچا مقام ہے، اس نسبت کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ جو نسبت ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی، اس نسبت کو نسبت صدیقیہ کہا جاتا ہے، صدیقی نسبت۔ یعنی اس سلسلے کے جو بڑے پیر ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے اس طریقے کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اور نقشبندیہ کا کیا مطلب ہے کہ دل پہ اللہ کا نقش باندھ کر ذکر کرنے والے، نقش بند، دل پہ اللہ کا نام کا نقش باندھنے والے، اس سے یہ نقشبندی پڑ گئے۔ مجددی کیسے ہوئے؟ حضرت امام ربانی شیخ احمد سعدی جن کا نام تھا مجدد الفسانی، ان کی وجہ سے اس طریقے کو نقشبندیہ مجددیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھ ہی بیعت ہو جاتے ہیں، ذکر بھی لیتے ہیں، ان کو اپنی نسبت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں خاص طور پہ ترغیب دیتا ہوں کہ اپنی ایک تو نسبت کو پتہ کیا کریں کہ ہماری نسبت کون سی ہے۔ سلوک کے معروف طریقے 4 ہیں۔ سلوک کے مشہور سلسلے کتنے ہیں؟ 4۔ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ 4 معروف طریقے ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار اولیاء اللہ پر تربیت کے لیے اور راستے کھلے۔ جس طرح فقہاء کرام تھے اس طرح صوفیاء بھی تھے۔ فقہاء کے ساتھ ان کی فقہ دفن ہو گئی، صوفیاء کے ساتھ ان کے طریقے تربیت بھی دفن ہو گئے، لیکن روحانیت کے اندر یہ معروف طریقے چلتے رہے جو اب تک ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جس طرح فقہاء کے 4 طریقے حق ہیں، اس طرح صوفیاء کے بھی 4 طریقے حق، اور باقی طریقے وہ بھی حق ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سب کا مقصود ہے اللہ، سب کا مقصود کیا ہے؟ جس طرح یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے، حکیم ہوتے ہیں، سنیاسی ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس سب کا موضوع انسان کا بدن ہے، تو یہ اس پر علاج کرتے ہیں۔ تو سارے علاج جو ہیں سارے طریقے ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو ہمارا نقشبندی طریقہ ہے یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے میں ہمارے سارے طریقے ہیں، اس میں سارے کے سارے طریقے آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے جو نقشبندی طریقے میں بیعت کرتا ہے گویا وہ سلوک کے سارے سلسلوں میں بیعت کرتا ہے، کیونکہ حضرت مجدد ثانی کی نسبت ہے۔ تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اتنے بڑے انسان گزرے ہیں کہ ان پر روحانیت کے سارے سلسلوں کا فیض ان کے پاس تھا، سارے سلسلوں کا۔ تو کوئی آدمی اس طریقے میں بیعت ہوتا ہے تو وہ گویا سارے طریقوں میں بیعت ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کا حامل شخص جو ہوتا ہے اس کو گویا ساری نسبتیں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ ایک طریقے میں آپ اس سے کیا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہے تو اگر نقشبندیہ کی ہضم کر کے نا تو ایک جان ہے ہمارے بس، مگر میں اسی کو اگر ہضم کر لوں نا تو یہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں ساری نسبتیں جمع ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری نسبتیں جہاں جمع ہیں، تو یہ ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ۔ اس نقشبندی سلسلے کے اندر بھی آگے بہت ساری نسبتیں ہیں، لیکن جس نسبت میں ہم بیعت ہوتے ہیں اس نسبت کو بنوی نسبت کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم بنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کے خلیفہ اجل تھے، سید آدم بنوی، اور اللہ رب العالمین نے اس بنوی نسبت کے اندر ایک خاص اثر یہ رکھا ہے کہ اس کی ایک تو سند کے اعتبار سے اس کی سند جو ہے نبی علیہ السلام تک بہت قریب ہے، اور امام ربانی میں پیچھے 7 واسطوں سے یہ سند پہنچتی ہے، یعنی بہت قریب ترین سند ہے اللہ کے نبی تک، بالکل اس کے 32 واسطے ہیں، اور ہم جو سلسلے سے چل رہے ہیں ان کے 42 واسطے ہیں، 10 واسطوں کا فرق ہے۔ تو یہ علمی لوگ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اتنے قریب ہونا یہ کیا معاملات ہیں، بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ تو میں انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھ لیتا ہوں۔
سب دو اعلان ان توبہ کے کلمات کو پڑھ لیں اور توبہ کے کلمات پڑھ لیں اور اس یقین سے پڑھیں، اس یقین سے پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس وقت جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کے گھر میں اور رمضان کی ان مبارک ساتوں میں، مبارک ساتھ میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں اللہ سے توبہ کریں اور ہماری توبہ قبول نہ ہو۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے توبہ پڑھنی ہے، ہم نے توبہ پڑھنی ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھول پور کی عیدگاہ میں ہم عید کی نماز پڑھنے گئے تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم اختر میری پیدائش یہاں ہوئی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ عیدگاہ میں پیدا ہوئے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے حضرت تھانوی سے یہاں بیعت کی تھی اور میری زندگی اس دن یہاں شروع ہوئی تھی، میری زندگی وہاں شروع ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا آغاز اس وقت ہوا ہے جب میری روح سے گندگی دور ہوئی ہے، غلاظت دور ہوئی ہے۔ تو یقین کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں میں توبہ کی پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو پوری یقین سے کہتا ہوں اس وقت جو کلمات توبہ ہم پڑھیں گے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بس پچھلی کسی بات کو نہیں سوچنا، پھر پچھلی بات کو سوچیں گے تو وہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، شیطانی خیال ہوگا۔ اللہ نے بخش دیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہم اعلانیہ طور پہ توبہ کر رہے ہیں، مجمع کو گواہ بنا کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں
میری اس بیعت کو قبول فرما. سب کی توبہ ہو گئی، سب کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. کہے الحمدللہ. اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھا کریں. ایک اللہ والے تھے، فرمایا کرتے تھے بن بلایا کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، بن بلایا کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا. آپ میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بلایا نہ ہو. شکر کریں، کہیں الحمدللہ. بن بلایا کوئی کسی کے گھر جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. اللہ نے سب پر فضل کیے، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا اور اپنے در پہ بٹھایا. اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس مجلس تک پہنچا دیا جس مجلس کے بارے میں فرشتے آخر میں اعلان کرتے ہیں بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے در پر بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، تو اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یہاں سے محروم واپس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس پہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے میری توبہ قبول کر دی ہے. اب میں اس کے بعد جو بقیہ زندگی ہے وہ جو ہدایات بیان ہوتی رہیں گی ان دنوں میں، جو کچھ سنیں گے ہم، بس اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی ہماری گزرے گی. تو جیسے رمضان کے بعد عید آتی ہے نا، انشاءاللہ جب موت کا دن ہوگا نا وہ ہمارے لیے عید کا دن ثابت ہوگا. بات سمجھ گئے؟ عید ہماری موت والا دن کون سا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تو اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں ہم. اب میں اپنی روحانی سند پڑھ رہا ہوں، یہ شجرہ ساتھی یاد بھی کر لیں، دوستوں کے پاس یہاں ہوگا اس کو لے بھی لیں. یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کبھی ہمارے مشائخ اس کو بیان کرتے وقت نیچے سے اوپر بیان کرتے تھے، کبھی اوپر سے نیچے، کبھی اختصار کے ساتھ، کبھی تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ رات بھی میں نے دوستوں سے عرض کیا تھا اکابر کے طریقوں میں برکت ہوتی ہے. میں یہ جس طریقے سے طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، اسی طریقے سے مجھے حضرت نے بتایا تھا. بس اس میں کوئی نئی ایڈیشن اس میں شامل ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں شامل کی. اور حضرت نے مجھے فرمایا تھا شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، ہر طرح کے فتنوں سے پاک یہ طریقہ میں نے آپ کے حوالے کیا. بات سمجھے نا؟ میں آپ کو بڑا مبارک وقت ہے، بغیر کسی اس کے بات کر رہا ہوں. میرے دل پر زبان پر نا اپنے شیخ کی مغفرت کی دعا آج تک نہیں آئی کہ خدا ان کو بخش دے. جب بھی میرے ہاتھ اٹھتے ہیں میں ہی کہتا ہوں یا اللہ ان کی وجہ سے تو ہمیں بخش دے. یہ ایک کیفیت ہے میری. اللہ ان بزرگوں کی برکت سے ہمیں بخش دے، کیونکہ ول نہیں دیکھا، ول سمے ہماری زبان میں کہتے ہیں، ہم نے دھوئی نہیں دیکھی. ہر آنے والا دن ایک عجیب دیکھا ہے. اور حضرت مجھے فرمایا کرتے تھے یہ دعویٰ نہیں ہوتا، یہ ایک، میں اس کو بطور واقعہ کے عرض کر سمجھیں. حضرت فرمایا کرتے تھے مک دیکھ کے نو، ان کو میں کہتے تھے مجھے دیکھ لیں پھر نہ دیکھیں گے. اور جن کو میں نے دیکھا ہے ان کو آپ نے نہیں دیکھا، جن کو میں نے دیکھا ہے ان کو آپ نے نہیں دیکھا. بس مجھے دیکھ لیں، آپ نے گویا ان کو دیکھ لیا. ہائے ہائے. فرماتے تھے میں نے جن کو دیکھا ہے، میں نے جن کو دیکھا ہے. واہ واہ. تو یہ ان بزرگوں کی برکات ہیں، کرامات ہیں، ان کی توجہات ہیں، ان کا سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ یہ نسبت جو آپ تک پہنچ رہی ہے بڑی عالی نسبت ہے، بڑی عالی نسبت ہے. اس دنیا کے جو لوگ سیاحی کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسبتیں کیا چیز ہوتی ہے. اس نسبت کے حصول کے لیے میں نے وقت کے ایک بہت بڑے شیخ کو دیکھا. شیخ التفسیر تھے، شیخ الحدیث تھے، آل رسول تھے، بڑے عالم تھے، سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے. لوگ تو حضرت کے ہاتھ پکڑ کر بیعت ہوتے تھے. میں نے ان کو دیکھا
حضرت کے پاؤں پکڑ کر بیت ہوئے، پاؤں پہ پڑ گئے اور فرمانے لگے حضرت ساری نسبتیں میرے پاس ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ آدم بنوری کی نسبت کے امین ہیں، مجھے سید آدم بنوری کی نسبت چاہیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے جب پاؤں پکڑ لیے حضرت کے تو حضرت مجھے فرماتے ہیں یہ آل رسول ہیں، سید ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ میں کن کے پاؤں پکڑتا ہوں، اور حضرت بھی اس بات کو جانتے تھے کہ کون میرے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ہر ارے غیرے کے تو کوئی نہیں پکڑتا نا پاؤں، اور پاؤں پکڑنے والا بھی تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور جس کے پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بات سمجھا نا میری؟ تو یہ اونچی نسبتوں کی بات ہوتی ہے۔ نیازی میں نو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی، نیازی میں نو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی، اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، وہ لوگ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے۔ کس طرح یہ شعر ہے؟ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، اے پینڈا عشق دا ٹرنے نال مکنا ہے، وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہندے۔ نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے لاسانی، جو رہن کسے دے بن کے قسم رب دی کھرے رہندے، قسم رب دی کھرے رہندے، قسم رب دی کھرے رہندے۔ سچ سچ، کوئی دو باتیں نہیں اس میں۔ جو اپنی مرضی سے چلیں خواری ہوئے، ان کا سر پاؤں نہیں لگا، اور جو کسی کے حوالے ہوئے نا، کسی کے حوالے ہوئے ہیں، کسی کے حوالے ہوئے ہیں، بس وہی کامیاب ہوئے ہیں، اسی کوئی کامیاب ہوئے ہیں۔ اپنی مرضیاں جنہوں نے چلائی ہیں بس وہ اپنی مرضی پہ ہی ختم ہو گئے۔ اللہ ان نسبتوں کا احترام نصیب فرمائے۔ میں اپنی سند بیان کرنے لگا ہوں، آخر میں آپ نے کہنا ہم نے اس کو قبول کیا۔ اس طریقہ حالیہ میں اس میں ذات کا ذکر ہے ہمارے سلسلے میں، باقی جتنی مسنون تسبیحات اعمال ہیں اس میں کسی کی اذن کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ کریں نہ کریں، مسنون اعمال جو بتائے گئے ہیں اس کا اذن عام ہے، اس کا اذن عام ہے، وہ کر سکتا ہے آدمی، ہر کوئی کرے۔ نسبت خاص جو ہے جو سینہ بسینہ آئی ہے، سینہ بسینہ مجھ تک جو پہنچا ہے ذکر، میں اس ذکر کا اذن دوں گا۔ خدا کی شان یہ ہے، سلطان بہو کہتے تھے بوٹی مشک مچایا جان پھلندے آئی ہو۔ اس بوٹی کا اثر یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک خوشبو مہک جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اب یہ نسبت اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں اپنے محبوب سے فرمایا وذکر اسم ربک، میرا محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے، اللہ اللہ اللہ، بس یہ ذکر اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اپنے محبوب نے یہ ذکر اپنے یار غار، یار غار، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، اس دور میں جب نام لیا کریں نا سید ابوبکر صدیق کا تو اس پورے ان القابات سے لیا کریں تاکہ کوئی بیمار ہو نا اس کی شفا بھی اس کو، یار غار بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، ساری شانیں ان میں جمع ہیں۔ ان کو یہ دولت دی، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی کو بتائی، یہ سینے کا نور ہے۔ جیسے علوم نبوت چلے ہیں نا، اس طرح نور نبوت چلا ہے۔ نور نبوت سینہ بسینہ آیا ہے، علم نبوت مدرسوں سے آیا ہے، تو یہ سینہ بسینہ علم آیا ہے۔ یہ دولت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی،
سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ دولت حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دی، انہوں نے حضرت جعفر صادق کو دی، انہوں نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت خواجہ عبدالخالق کوئٹوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت خواجہ ابو علی رحمتنی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ دولت آگے سینہ بسینہ بصورت نقش بندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد زاہد، خواجہ امکنگی رحمہم اللہ کے واسطے سے یہ دولت پہنچی حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد سے یہ دولت ملی حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، سعدی لاہوری، یحییٰ اٹکی، حافظ عبد الشکور، حضرت حافظ عبد الرزاق رحمہم اللہ سے یہ دولت پہنچی حضرت بابا فقیر محمد صاحب حشر نگری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے یہ دولت پہنچی غوث زمان حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے یہ دولت پہنچی میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے یہ دولت مجھ گناہگار کو پہنچی، مجھ تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 32ویں ماسے سے یہ دولت پہنچی ہے، تو میں نے اللہ کا نام کہ یہ دولت جو مجھ گناہگار کو پہنچی، میں نے اس دولت کی اذن اور اجازت آپ تمام حضرات کو دی، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا، بس یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ باقی نقشبندی سلسلے کے اندر اسباق ہیں، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے۔ ہمارے اس طریقہ بنوریہ کے اندر ایک ہی سبق ہے بس، اور یہی سبق ہمارا اول ہے، یہی سبق ہمارا آخری ہے، بس اسی سے سارے لطائف پیتے ہوتے ہیں، اس سے مراقبات پیتے ہوتے ہیں، اسی سے سارے مقامات پیتے ہوتے ہیں۔ تو محنت دل پہ کرنی ہے، تو اللہ کا یہ نام دل کی زبان سے لینا ہے، اللہ 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 اللہ۔ وقت کم ہے، انشاءاللہ ہم باقی بات اسی موضوع میں پھر کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہماری فریاد، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، اس کوشش کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ سب کو کامل ولی کر دے، سب کو اپنا خاص قرب نصیب کر دے، سب کو اپنا خاص تعلق نصیب کر دے، سب کو محبوبیت کا درجہ دے دے، قبولیت کا درجہ دے دے، کسی کو بھی خدایا شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اللہ سب سے تو راضی ہو جا، اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اللہ تو سب سے راضی ہو جا، اللہ تو سب سے راضی ہو جا، یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ تیرے در پہ بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنا مقرب ولی کر دے، اللہ ان کو جو دیکھے انہیں ہدایت نصیب کر دے، ان کو جو دیکھیں اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب کر دے، ہمارے بچوں کے، بچیوں کے، اولاد کے، احباب کی اولادوں کے اللہ سب کے نصیبیں اچھے کر دے، مقدر روشن کر دے، سب کی ظاہری باطنی زندگی کو چمکا دے۔ اللہ ہمارے بڑے بولوں سے، تکبر سے، عجب سے، حسد سے، لالچ سے، حرص سے اللہ تو ہم سب کو بچا دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم